جو میں نے ایک ٹرینڈ دیکھا ہے اوور 25-30 ایئرس کہ وہ جو ہمارے معاشرے میں جو الجھاؤ ہے یا جو پیچیدگی ہے وہ جسمانی عوارض سے زیادہ ہے. تھوڑی سی سانس تیز ہو گئی، تھوڑی سی ہاتھ میں درد ہو گیا. چونکہ میں نے ایک ہمارے پڑوسی ملک میں ہندوستان میں ایک کاکی تھی، میں حیران رہ گیا تھا کہ اس کا پورا جسم کرپلڈ ہو گیا تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری. اس نے سورہ رحمان بھی سنی. وہ ہر دوسرے تیسرے دن مجھے فون کرتی تھی، کراتی تھی. اور نہ آئی کین امیجن، آئی کی ناٹ فیل، لیکن آئی کین امیجن کہ کوئی پین تھوڑی سی بھی ہو، کہیں پہ بھی ہو، اٹ از سو پینفل فار ایوری ہیومن. فار اے ینگ گرل جو بالکل ہی فزیکلی جیسے ووڈن ہو جاتی ہے، سلولی گریجولی پیار سے محبت سے اس کو دعا بھی کراتا رہا. اس نے پانی پیتی رہی اور اس نے آہستہ آہستہ اس میں سے نکلنا شروع کر دیا. ہمیں جلدی بہت ہے شاید کہ بہت جلدی ٹھیک ہو. اینٹی بائیوٹک کا دور ہے، ایک گولی اندر دم بار، یعنی بس بخار اتر جائے اور ہم ٹھیک ہو جائیں اور بس. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میرے خیال میں یہ دو شاخہ ایک رحمت ہے. ایک آپ کی بیماری ٹھیک ہو رہی ہوتی ہے، دوسرے آپ کے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں، تیسرے آپ کے اوپر اللہ کا فضل آ رہا ہوتا ہے، رحمت آ رہی ہوتی ہے. ہم تو جو دیکھتے ہیں اسی پہ بلیو کرتے ہیں، جو دکھتا نہیں ہے اس سے ہمارا تعلق کوئی نہیں. تو جب بھی آپ یہ مریض ہوں، تکلیف میں ہوں، بیمار ہوں یا مصیبت میں ہوں، مشکل میں ہوں، مالی حالات میں ہوں. میں ایک خاتون کو جانتا ہوں، ان کی بچی کی شادی ہونی تھی. شی واز اے پور وومن. وہ ہر دوسرے دن مجھے میسج کرتی تھی، فون بھی کرتی تھی، بس بیٹی کی شادی طے نہیں ہو رہی. لو جی ایک دن طے بھی ہو گئی. اس کے بعد اس نے مجھے پھر فریکوینسی بڑھا دی میسیجز کی. پیسوں کا ارینجمنٹ نہیں ہو رہا، پیسوں کا ارینجمنٹ نہیں ہو رہا، پیسوں کا ارینجمنٹ نہیں. اچھا وہ پورا 1 مہینہ اس میں سے گزری. اچھا میں نے دیکھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نا وہ جو بے چینی تھی نا وہ سلو پیسٹ کم ہونی شروع ہوئی. اور پھر ایک دن آیا کہ اس کی شادی ہو گئی. اچھا جی شادی ہو گئی. اس نے مجھے فون کیا، اللہ کا بڑا بڑا شکر ہے، آپ کی بڑی مہربانی ہے، یہ ہے وہ ہے. چلو میں نے کہا چلو اللہ کا کرم ہو گیا. میرا خیال ہے مہینہ بھی نہیں گزرا تھا، پھر میسج آئے، وائس میسج آئے، اب دوسری بچی کی شادی کی ہے. تو میں نے سوچا یہ انسان کا جو سائیکل ہے ہمارا یہ تو اسی طرح رہے گا. تو ہم اتنے پریشان، مثلا وقت نے گزر جانا ہے، بیماری نے بھی گزر جانا ہے. اگر بیماری نہیں گزرے گی آپ گزر جائیں گے، دونوں میں سے ایک نے تو گزرنا ہی گزرنا نہیں جی. شفا پھر بھی اللہ نے دینی ہے. یہ کائنات جس کی ملکیت ہے وہ اختیار اس کا ہے. نہ جانے میں نے ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں لاہور میں، سید بادشاہ ہیں، انہوں نے مجھے ایک میسیج کیا. انہوں نے کہا یہ بڑھاپا جو ہوتا ہے اس میں میموری لاس اور چکر آنا اور بندے کے گھوم جانا، کہتا ہے یہ بیماریاں نہیں ہیں خدا کے لیے، یہ ڈی جنریشن ہے، وہ سارا سسٹم آپ بوڑھے ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. سو ہم اندر سے نا ینگ ہی رہتے ہیں ساری زندگی، کہ کبھی کوئی تکلیف نہ آئے. تو وہ تکلیف تو ظاہر ہے یہ ینگ ہو، مڈل ایج ہو، ضعیف ہو. وہ میرے ایک حکیم صاحب تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، حکیم غلام حیدر صاحب، وہ فرمایا کرتے تھے، میں اکثر ان کے پاس جب جایا کرتا تھا بہت پیار کرتے تھے. خاصی ایج پائی انہوں نے، 90 سال سے اوپر. تو ویسے ہی جاتا تھا وہاں بیٹھ جاتا تھا. تو ایک دن میں نے پوچھا حکیم صاحب کی حال ہے؟ کہنا جی کی حال ہونا، بڑھاپا اٹ سیلف ایک بیماری ہے جی، لہٰذا یہ دن حال پھر زندہ رہنا پہنتا ہے، تو گیو اپ مت کرو. سو جو ہم آپ دعا مانگتے ہیں یہ بھی ایک تصور ہے کہ جی فلانے نے مجھے دعا کرا دی تھی، وہ کہتا ہے اب کوئی مجھے دعا نہیں کرا سکتا. کیسی عجیب بات. مجھے یاد ہے قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کسی جگہ اکٹھے ہو گئے سارے، وہ دیکھتے تھے سب سے نیا کون ہے.
بچی ہے خاص طور پہ مجھے یاد، اس کو بٹھاتے تھے، کہتے چلو سب کو دعا کرو، اور جب وہ دعا کرا بیٹھتی پھر سب سے پوچھتے تھے ہاں بھائی کیا محسوس ہوا، ہاں بھائی کیا محسوس ہوا۔ اچھا اتفاق سے ایک دن میں ویسے ہی کچھ جواب نہ دے سکا، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا ہاں صحیح بابا 0 واٹ کے بلب سے 1000 واٹ کو کیا فرق پڑنا ہے، کہہ کے نا آگے کو نکل گئے۔ لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے، اس سے مراد یہ کہ کوئی کسی کو آپ دن میں 4 دفعہ دعا کر لیں، کرا دیں۔ جب لوگ 6 اکٹھے ہو جائیں تو جو سمجھتا ہے کہ اس کے اندر ایک طاقت ہے، ول پاور ہے، وہ بیٹھے فوکس کرے، سب کو بٹھائے دعا کرا دے۔ اس میں یہ تھوڑی ہے کہ میں انہوں دعا کرائی میرا عقیدت مند ہو گیا۔ عجیب ہمارے ہاں ایک سوچ ڈیولپ ہو گئی بھی ہے۔ میں تو آپ کو قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے ہی مثال دے سکتا ہوں، وہ خود تو دعا بہت ریئر کرواتے تھے۔ کوئی آ گیا اچھا بیٹھو چلو آج تم دعا کرا دو، چلو آج تم دعا کرا دو، چلو آج۔ اس سے کیا ہے؟ دعا تو سب نے اللہ کے آگے مانگنی ہے نا، اللہ نے ہی دینا ہے جو کچھ بھی ہے۔ وہ جب کوئی آپ کسی کی صحبت میں رہتے ہیں تو یو لرن مینی تھنگس کہ ایکچولی وہ کیا کہنا چاہتے، سب محتاج ہیں اللہ کے، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں۔ آخری خطبہ سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو بات فرمائی کہ تم میں سے کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں، یعنی نہ کالے کو گورے پہ، نہ عربی کو عجمی پہ، ماں سوائے اس کے کہ جو متقی ہے، یعنی ہی ہو ریگارڈز دا گاڈ موسٹ۔ تو وہ جو اللہ کا دوست آیا تو وہ تو سب کو، انہوں نے وہ پوری جو فرمانے سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے اس کی تقلید کی اور سکھایا ہمیں کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ بڑھ گیا ہے، وہ پہنچ گیا، پرانا ہو گیا، جو بہت یگن نکل گئے۔ یہ تو جذبوں کی اور درد کی کہانی ہے، جو جتنے درد سے پکارے گا اللہ اس کی دعا کو سنے گا۔